بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج جو ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ لیسن نمبر 3 ہے اور اس کا نام ہے ہماری دنیا۔ ٹھیک ہے، ہماری دنیا۔ ہماری دنیا، ہماری یہ دنیا بہت بڑی ہے، یہ دنیا بہت خوبصورت ہے۔ آپ سب کو بھی پتا ہے نا کہ یہ جو ہماری دنیا ہے یہ بہت بڑی اور بہت خوبصورت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ بڑی اور خوبصورت دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں اور دن اور رات بنائے۔ اللہ نے سورج اور چاند اور تارے بنائے، دن کو روشن بنایا اور رات کو تاریک کر دیا۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ ساری چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنایا ہے، آسمان بنائے ہیں اور دن اور رات بھی بنائے ہیں۔ اللہ نے سورج اور چاند بنائے ہیں، سورج جو صبح میں روشنی دیتا ہے، چاند جو رات میں اپنی روشنی دیتا ہے اور تارے چمکتے ہیں رات میں۔ دن کو روشن بنایا اور دیکھو دن میں پورے ہم اپنے کام کرتے ہیں، ہے نا؟ دن میں سارے کام ہم اپنے کرتے ہیں، روشنی ہوتی ہے سورج کی، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے تاریک بنایا ہے تاکہ ہم جو دن بھر ہم کام کر کر تھکان حاصل کرتے ہیں اس کو ہم ریسٹ کریں، آرام کریں۔ اس آرام کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک بنایا۔ تاریک مطلب اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے بارش برساتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے کیا کرتا ہے؟ بارش برساتا ہے۔ وہی پھول، پودے، پھلدار درخت پیدا کیے۔ دیکھیے آپ کتنے طریقے کے پھول ہیں، یہ سارے پھول اور یہ سارے پودے جو چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہیں اور جو پھلدار درخت ہے جیسے آم کا جھاڑ ہے نا، ایسے بہت سارے انار کا جھاڑ ہے اور بہت سارے پھلدار درخت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اونچے اونچے پہاڑ اور گہری وادیاں بنائی ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں اور گہری گہری وادیاں بنائی ہیں۔ وادی آپ کو پتہ ہے نا، آپ یہاں پر دیکھیں پہاڑوں کے پاس نیچے کتنی اندر تک گڑھے کی طرح ہم کو نظر آتا ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں جو اب ہم دیکھتے ہیں، پہاڑ آپ نے دیکھا یہاں پر ابھا ہے، یہاں پر سودا میں کتنے خوبصورت پہاڑ، کتنے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، گہری گہری وادیاں نظر آتی ہیں۔ اس نے جنگل اور کھلے میدان بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیے ہیں؟ جنگل بھی بنائے ہیں اور کھلے میدان بھی بنائے ہیں۔ کھلے میدان جیسے ویلیز ہوتے ہیں نا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور اور ہر قسم کے چرند و پرند بنائے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے ہر قسم کے جانور بنائے ہیں، چرند پرندے بنائے ہیں، ہے نا؟ چرند چرنے والے جانور بنائے ہیں، پرند اڑنے والے جانور بنائے ہیں، بڑی بڑی ندیاں اور سمندر بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بڑی بڑی ریورز اور بڑے بڑے اوشنس بنائے ہیں۔ مچھلیاں پیدا کی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مچھلیاں بھی پیدا کی جو پانی میں تیرتی ہیں، پرندے بنائے جو ہوا میں اڑتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا نا پرندے بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائے ہیں، اتنے پیارے، جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بھی بنائی ہیں اور ساتھ میں انسان کو بھی پیدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مرد اور عورت بنائے ہیں، لیڈیز اور جینٹس بنائے ہیں۔ ساری بڑائی اور بزرگی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو یہ ساری بزرگی، یہ ساری بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ وہی سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہی ہماری مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سارے جہانوں کا پالنے والا اور بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ وہی کیا ہے؟ ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ ہم جب پریشانیوں میں ہوتے ہیں، ہم جب مشکلوں میں ہوتے ہیں، تو ہماری ساری مشکلوں کو، ہماری ساری پریشانیوں کو کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں سارے پریشانیوں کو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں۔ آپ دیکھیے کتنا امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بنائی ہے، اتنے سارے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اس کے بدلے میں؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔
ہم اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہیں اور شکر کرنے والے بندے بنے. ہم صرف اس کی عبادت کریں. اب اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت ہم کو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہی ہم کو عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت ہم کو نہیں کرنی ہے. ہم کو سورج کی عبادت نہیں کرنی ہے، ہم کو چاند کی عبادت نہیں کرنی ہے، ہم کو ساری پتھروں کی بتوں کی عبادت نہیں کرنی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک ہمارا رب ہے جو ہر چیز میں پاور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں ہی ہوں جو اس کو دینے والا ہوں. تو اس لیے ہم کو کسی کی عبادت نہیں، صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے روزہ، اللہ کے لیے شکر، اللہ کے لیے ذکر، اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے کام، ساری چیزیں ہمیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی کرنی چاہیے، اور اس کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. دیکھیے یہاں پر کتنا امپورٹنٹ ہے، جو رب ہم کو پیدا کرا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، ہم کس کو مطلب اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اب دیکھیے جو ہم کو پیدا کرنے والا ہے، جو ہم کو کھلانے والا ہے، جو ہم کو پلانے والا ہے، وہی تو ہمارا رب ہوگا نا. کوئی اور ہمارا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ یا پھر ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں نا. تو اسی لیے ہم کو جو چیز کی بھی ضرورت ہے ہم اپنے رب سے ہی مانگیں گے، کیونکہ وہ ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے نا. اب آپ دیکھیے میں آپ سے ایک سوال کروں گی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اب ہمارے ماں باپ ہیں، ہمارے ماں باپ ہم کو پیدا کیے ہے نا. جب ہم ہمارے ماں باپ کو ماں باپ نہیں کہہ کر اگر ہم کسی اور کو ماں باپ کہہ رہے ہیں، یا پھر ہم اپنے ماں باپ کو تو ماں باپ کہہ رہے ہیں، ساتھ میں دوسروں کو بھی اگر ہمارے ماں اگر ہم کسی آنٹی کو، کسی خالہ کو، یا پھر کسی اور عورت کو اگر ہم ماں بول کر پکاریں گے، تو کیا آپ کی مما کو اچھا لگے گا کہ آپ نے دوسری عورت کو ماں کہا ہے؟ نہیں نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہمارے رب ہے، ہمارے خالق ہے، ہمارے مالک ہے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو اسی لیے ہم کو مدد بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. تو آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو چلیے پھر اب ہم نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. یہاں پر میں نے آپ کے لیے مشکل الفاظ لکھے ہیں، 6 مشکل الفاظ ہیں. نمبر 1 ہے خوبصورت، نمبر 2 ہے پھلدار درخت، نمبر 3 ہے مچھلیاں، نمبر 4 ہے تیرتی، نمبر 5 ہے سمندر، نمبر 6 ہے مہربانی. یہ آپ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیجئے. اب ہم پڑھیں گے الفاظ معنی. روشن، چمکتا ہوا. روشن کی میننگ ہے چمکتا ہوا. چرند، چرنے والا جانور. چرند کسے کہتے ہیں؟ چرنے والے جانور جو چلتے پھرتے ہیں زمین پر. مہربان، محبت کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہم پر بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. تاریک، اندھیرا. اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک بنایا ہے، تاریک مطلب اندھیرا. بزرگی، عظمت اور عزت، بڑائی. اوکے، عزت. شکر گزار، احسان مند. شکر گزار کے معنی کیا ہے؟ احسان مند، احسان ماننے والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں. آج جو ہم لیسن پڑھنے جا رہے ہیں وہ لیسن نمبر 3 ہے، اور اس کا نام ہے ہماری دنیا. ٹھیک ہے، ہماری دنیا. سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں؟ ویسے تو ہم پورے لیسن میں بہت ساری چیزیں پڑھے ہیں، یہاں پر میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین، آسمان، دن، رات، سورج، چاند، پہاڑ وغیرہ بنائے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین آسمان، دن رات، سورج چاند، پہاڑ وغیرہ بنائے ہیں۔ تو آپ یہ بھی دونوں کوسچنس آپ کی نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ جواب ہے، ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی ساری نعمتیں دی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں اور اس کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں۔ تو بچوں یہ سارے 4 کوسچن آنسرز، الفاظ معنی اور مشکل الفاظ آپ اپنے نوٹ بک میں لکھ لیجئے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ لیسنز کے ساتھ ملتے ہیں، مگر میں نیکسٹ کلاس میں آپ سے تینوں لیسن کا ریویژن، اس کے کوسچن آنسرز انشاءاللہ آپ کو میں کراؤں گی انشاءاللہ۔ تو آپ یہ سارے نوٹس کمپلیٹ کر لیجئے اور مجھے واٹس ایپ پر بھیجیے۔ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔